المدينة رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين الذي كان المعراج وصبره والبراق والكره وسدف المنتهى من له وقال حسين وأدنى مقامه وقال لكم بني آدم بين الماء والطين الذي في الدراب اشتهاره في الإنجيل أذكاره وفي الزبور يصفه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان قاما ركعا قال جابر بن حسن علیہ السلام علی امام الوارث بطور نفیس بوتل وقصد دوسر امام بطور دیہی کی زینت بنا اتنا طیب کتا ہے گھرانہ ہے محمد ظہیر اور سرد درمیان مولا حسن تشریف ہن اسی حالت جو حسین دیوار نے عصر کی نماز ادا فرمائی ہے یہ ہوتا ہے جھنانا اللہ کی ذات میں تو مسائل عطا فرمایا سلطان الانبیاء نے جی حدیث بھی بیان کی تھی روز حسن و حسین جنہی اپنے بچڑا دے متعلق ہے جت حسین کا ذکر کیتا ہے لا حسن کا ذکر کیتا ہے جس گھرانے دے وچ حسن و حسین رہندے نبی نے اس گھرانے دی تعریف کی بچڑا نے کردار دی تعریف کی فرمایا ہماری حالت یا فی دنیا اے دنیا والوں میں مصطفیٰ دے بعد اگر میری خوشبو گھننا چاہتے ہیں میرے باپ دے دو پھول نے ایک نام حسن و ایک نام حسین اقرار مصطفیٰ دی خوشبو عصمت مصطفیٰ دی خوشبو نبوت مصطفیٰ دی خوشبو یا حسن جو آ سکتی ہے یا حسین جو آ سکتی ہے ابھی تک گھبرائیاں نہیں بیٹھی مومنین کرام فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں دنیا کا سردار زندہ ہوئے تو سرداری ہوئی ہے دنیا تو ٹر گئے تو تیرے ویران ہوئے میں سرداری دفن ہو گئے نبیاں کے سلطان آپ بنائے چاہنے میں میرے بچڑا کی سرداری دنیا کے سرداروں کی سرداری کے نال قدم بوازانی کا نام دنیا کا سردار ٹرے سرداری نال دفن ہو گئی ہے سید شباب اہل الجنہ جائیں جنت کی جمعہ ہے نبی حسن نہ جنت کی جی حضرت آدم جنت جمعہ ہے حضرت نوح حضرت یعقوب و یوسف و یونس حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام میرا سارے نبی جنت جو ہمارے جائے چوپ کی تھی بیٹھو نبی جنت جو نہیں ہمارے جائے جنت جو بنائے تمام جوانان جنت سردار یا حسن یا حسین میان سردار آدم کر کے نبی سردار نبی جنہ دی غیبت جو ہمیں کے نبی کے سرداران حسنین نبی اللہ نے نبی کی سرداری عطا فرمائی ذریت بطول مارا جل بحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغی
الوديان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللہ نے مرج البحرین میں دو دریا چلائیں سمندری کٹھے چلتے جائیں مرج البحرین اے بینہما برزخ لا یبغیان ان دو دریاؤں کے درمیان فاصلہ ہے کہ ان دریاؤں ملنا نہیں دیتا اس ویلے فاصلہ ہٹا تے دو دریا ملے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان اللہ نے دو موتی پیدا فرمائے بزرگان برادران نوجوان اکیلے دو دریا ہی میرے سورۃ الرحمن کے اندر چھاچا پائے بھرے ہیں کبھی تک گھبراتا نہیں دریائے گنگا ہے دریائے جمنا ہے بحر الکاہل کا پانی ہے بحیرہ احمر اکیلے دریا ہیں جنہاں کا ذکر اللہ کریں گے مرج البحرین میں دو دریا چلائیں بینہما برزخ لا یبغیان ان دریاؤں کے درمیان پردہ ہے ملنا نہیں دیتا مفسرین مذہب بیت نے لکھا ہے نہ دریاواں تو مراد پانی دے دریا نہیں گنگا جمنا نہیں کیڑے دریا ہیں مرج البحرین نہ دو دریاواں تو مراد بحر امامت یا بحر عصمت ہے بحر امامت علی ہے بحر عصمت بطول ہے عصمت دریا ہے عصمت کبریٰ جناب سیدہ طاہرہ حسین بن عزت والی باپ یہ دو دریا ایک بحر امامت بحر عصمت بینہما برزخ لا یبغیان ان دو دریاواں دے درمیان جڑا پردہ ہے جڑا ان دریاواں نوں ملن نہیں دیندا وہ کیڑا پردہ ہے پاک پیغمبر دی ذات ہے جس ویلے یہ پردہ ہٹا بحر عصمت بحر امامت ملے علی و بطول عقد ہویا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان اللہ نے دو موتی پیدا کی ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین کائنات قربان کر چھوڑا ایسی طیب و طاہر ولادت الذی ذات میں بطول کی اولاد نو عطا فرمائی میرا محترم جن فضیلت چونکہ مولا حسین اللہ ذکر میں پر دل پر زیادہ کی طرح رہتا ہے اس واسطے بات برادران سمجھنے کی شاید مولا حسن کی عظمت یا مصیبت مولا حسین کو کام ہے اس واسطے جو زیادہ ذکر ستسرت نال مولا حسین کا کیتا ہے مولا حسین کا سنے جیڑی عظمت اللہ نے حسین نو عطا فرمائی وہ عظمت اللہ نے حسن کو عطا جڑا حسن دا بابا او حسین دا بابا جڑی حسین دی ماں او حسن دی ماں جڑا نانا حسین دا اور آیات قرآن میں اطرت پیغمبر دا ذکر حسین دے نال حسن قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم جس ویلے نجران دے صحیح منن واسطے تیار نن سمجھ گئے منن واسطے تیار نن آواز قدرت یہ میرا حبیب انہاں دے نال مزید وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہن انہاں نوں چیلنج کر مباہلہ کر انہاں کو آپ نے کل تساں اپنے پتر نال لگیا ہوئے میں محمد اپنے بچڑے نال ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم کل تساں اپنے مستورہ نال لگیا ہوئے میں محمد اپنے مستورہ نال لگیا و انفسنا وَأَنفُسَكُمْ میرا حبیب انہاں کو آقال تسی اپنے جھنے نال لا کے آئے میں محمد اپنے جیسا نال لائے علماء نے لکھا ہے شیعہ سنی نے لکھا ہے ابناءنا پترہ کی چھا دیکھتے ایک حسنی تجھا حسین نص صحیح قرآن گواہ ہے کہ حسن حسین نبی کے پتر ابناءنا دکھا کے بطول کے بچڑے نال ہم نساءنا دکھا کے حسین دی ماں ہے انفسنا تسی اپنے جن نال لائے کیا ہوئے میں اپنے جیسا نال گھر کے آساؤں برادران اللہ کی آہد مصطفیٰ کو تو انہ دعا کہ کل تسا اپنے جن نال لا کیا ہوئے کہ میں اپنے جیاں نال لا کے آسا اپنے جیسا دے جگہ کرتے نبی علی نال لا کے گئے نا مطلب خدا دے نگاہ نبی جیاں کوئی ہاتھ اللہ نے وہ قوم نے ابو طالب کا بچڑا ہے لیے جو نبی نے سلطان نے کہا اللہ کو کلمی مطلب و قدمی تیرا گوشت تیرا خون میں محمد اقدانی میں پہ روزے دار ہو آباد و شاہد ہو مولا حسن
علیہ السلام کی جیڑی فضیلت حسین دی وہ فضیلت جیڑا مقام اللہ کی ذات نے حسین مولا نو عطا فرمائے وہ مقام حسن مولا نو عطا فرمایا جی میں حسین فرزند رسول میں حسن فرزند رسول جی میں حسین جوانان جنت سردار میں حسن جوانان جنت سردار جی میں حسین بورے نبوت سوار میں حسن بورے نبوت سوار اور یاد رکھا ہے جی جھولی جو حسین کھیلتا رہے اسی جھولی کے جو حسن کھیلتا رہ گیا ہے جیڑی زبان حسین مولا نے چوسی ہے وہ زبان ہی حسن مولا نے چوسی ہے اور ایک فضیلت دا معیار زیادہ ہے مولا حسن دا حسین کنو ایک فضیلت دا معیار زیادہ ہے پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا کوئی نہ او بھائی ایسا کیونکہ ممبر دے ہوتے دوسری تیسری مرتبہ قتل کیا کرنا چونکہ مظلوم کربلا کا ذکر ممبر دے زیادہ کی طرح کرنا ہے اور ایسا سمجھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام مقام بلند مولا حسین ہر شے وچ برابر لیکن ایک فضیلت حسن مولا نے مولا حسین تو زیادہ ہے وہ کیڑی ہے کہ 40 ہجری چ مولا علی شہید تھین 50 ہجری چ مولا حسن شہید تھین 10 سالاں دے وچ حسن حسین دا امام لیا کون حسن جڑا حسین دا امام ہوے کون حسن جڑا حسین دا ولی الامر ہوے کون حسن کے جہی اطاعت یاد رکھے جہی اطاعت حسین تے واجب ہوے وہ حسن اور پورے 10 سالاں دے مولا حسین علیہ السلام نے قدم مشورہ نہیں کیتا قدم مولا حسن دے کو بیٹھ کے تقریر نہیں کی قدم حسن دے کو بیٹھ کے 10 سال مولا حسین نے خطبہ نہیں دیتا اور جتنے نہج البلاغہ چ خطبے پڑھے امیر المومنین علی نے نبی کی زندگی چ خطبے نہیں دیتے جی میں علی نبی کی زندگی چ خاموش رہے کہ حسین حسن کی زندگی چ خاموش رہے جی میں امیر المومنین علی کا قول الامر نبی علیہ سلطان حسین کا مولا حسن کے علی ہے 10 سال حسین اطاعت کی ہے مولا حسن دی کوئی معمولی ذات ہے پاک پیغمبر کا وہ نواسا نوجوانوں کے جڑا نبی کی زندگی دے وچ اور امیر المومنین علی کی زندگی دے وچ مولا حسن کریم اہل بیت دی صفت نال مشہور ہو کریم جان دے کہ کو ہے نوجوان اور کو ہے سخی بیاں دے کریم سخیو ہوندے آپ ہی کھاوے تے بے کو کھواوے وہ سخی کریم کو آتے ہیں آپ نہ کھاوے تے بے کو چاہے ہیں کریم کریم ابن کریم مولا علی کی زندگی دے وچ مولا حسن کریم مشہور ہو گئے کہ جس ویلے مولا علی نے مزدوری کرن تے اپنی جوان خشک روٹی کھردری جہدے وچ چھان شامل آ سن دے بیٹھے میں روزے دار ویسے جڑا نہیں بندہ حاجی مولے آندا ہے تواڈے رومن تے داد کنو سب پہلے کبھی پیاس تھی کہ آندے رہندے ان علامہ مرضی نال تے رومن مرضی نال تے اج تسیری اج تسیری مرضی نال ہلیندے نے باہر آندے تا ہلیندے نے میں تو ماشاءاللہ ہی میں بیٹھے ہوئے جی میں نماز کی تشہد وچ باندھا جو تھوڑا جمے منہ تے پھیرا نماز باطل تھی ویسے روزہ ہے ٹھنڈا روزہ ہے میں رمضان دن تسی نے ٹھنڈے کی گئی میں نے قدم بلند آواز نال سلام پڑھو صلی اللہ محمد ابھی تک گھبرائیاں تو نہیں بیٹھے جناب امیر المومنین علی مزدوری کرنا گئے تہی مسافر بھی آپ گزرتا ہاتھ ہائی بھوکا سائل آج کر کے آتا ہے کوئی پتہ نہیں سوالی ان کے سامنے جڑا مزدور ہے جڑا بھیل چچا کے مزدوری پہ کریں دے یہ کون ہے یہ کہندہ پترے تے کہندہ باپ ہے نہیں جانتا سائل ہائے جڑا روٹی دا سوال کیتے اس نے امیر المومنین علی نے فرمایا جو میرا کھانا ہے وہ حاضر ہے ہائے نال مسافر جڑا مزدور دے نال بیٹھے تے مزدور نے اپنا کھانا کھولا
ہاتھ نال تا نہیں ٹٹدا تے زانو نال علی توڑا اے عبد خدا اتنا خشک اور اتنا سکا کھانا میں تا زندگی کدا نہیں کھاتا تے نہ ہونے ہمت کھاون دی علی مولا فرمیندن لگا ماجی کچھ فاصلے دے ہوتے ایک شہر مدینہ تو رسول کو اہدن ایک کریم دا دسترخوان پیا چلتا ہو سیا تیری مرضی دے مطابق تے کو کھانا مل ویسی آج بھی حاجی مجھے حاجی آج بھی زبار مدینے دے ہر پاس خوف دی فضا ہوتی ہے وہ جڑی ہوئی جنت البقیع تو بعد تبھی تا مرچھائیاں ہویاں ہوتی ہیں اس ویلے دکھ ٹال لیندے ہیں جنت البقیع تو یہ لمبی سائڈ جیری بڑھتی ہے میرے ذہن کے مطابق محلہ اوالی آدن اوالی اے وحید محلہ اوالی ہے جتا علی دے موالی آدن اور باغ امام حسن مشہور ہے جڑے کھجورے نے دن تے اج بھی 1400 سال گزرن دے بعد مدینے دے اس گھٹن والے ماحول وچ جتا محب اہل بیت صح اوکھا بدے گھندن اج بھی بھوکاں کو حسن دے دسترخوان کو کھانا مل رہا کل 15 رمضان نہیں مولا حسن دی ولادت نہیں ہے اس گل پڑھتا بیٹھا کبھی نہ گھبرائیاں دری میں بیٹھے چلو لگتی مناسبت ہے میں تھوڑی جی زندگی بطول دے نفیس پتر دے علی دے امیر بچڑے دی بیان کر چھوڑا جس ویلے سائل کو امیر المومنین علی نے راہ لایا مسافر آئے دسترخوان چلتا پے نرم کھانا خوبصورت گوشت دے ٹکڑے ہر بھکھا کے کھاندا پے مکے دے وچ حسن دی نانی خدیجہ الکبریٰ دا لنگر چلدا یہ جڑا تجارتی قافلے ویندے ہیں نا مکے دے وچ پانی تو پتہ ہے جتا پانی ہوے آبادیاں اتھائی ہوندیاں نا حضرت اسماعیل علیہ معجزے تو بعد جس ویلے پانی زمزم دا نکلا یہ سارے قافلے مکے دی باٹ مکے دے تھرو ویندے ہیں شام والے پاسے توادی تا کہ حج نصارہ دے قافلہ دا پڑاؤ ہوندا ہے پرانیاں خالی مشکاں بھریں دیاں دھوندے ہیں کپڑے دھوندے ہیں دھاندے ہیں رات راندے ہیں ریسٹ کریں دے ہیں پانی تا مل رہا کھانا کتو کھاتے ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ نے جڑا گھر بنوایا ایک بڑا مہمان خانہ ہوتے سبز رنگ دا گنبد بنوایا اور ہر مسافر کو پتہ ہمیں ڈھلتی رات کی ویسے جتا سبز گنبد دی رامن دی جاوی مل ویسی اب بیٹے ماں کھانا ہی مل ویسی سیرت جناب خدیجہ الکبریٰ دی مکے دے اندر حسن دی نانی دا دسترخوان چلتا رہ گئے کوئی فرق نہیں ہوتا ہر بھکھا مسافر اور بہنے مدینے دے وچ علی دے بچڑے دا یہ دسترخوان جس ویلے آئے نا ایک مسافر ہے اور اس نے کیا کیتا ہے کہ کھانا بیٹے دل وچ ترس ایسی کیسا غریب ہے مزدور ہے ایک خشک روٹی پہ کھاندا تھوڑے تھوڑے نا روٹی نال رکھ کے نا وچ تھوڑا تھوڑا سالن چھپیندا بیٹھا ہے کوئی گوشت کے ٹکڑے چاہ کے رکھدا بیٹھا چھپیندا بیٹھا ہے دید پہیے تیرے کریم امام گئی فرمیندے اگر کوئی سجان ہی بھی پترا واسطے نیونا چاہتا ہے کنجوسی نال رکھا گھبرا نہیں تو رج کے کھا تے کو گھر واسطے بھی نہ لگے نہ ویسی ادے کریم تیری صحابت دی قسم ہے پترا تے دھیاں واسطے جمع نہ بیٹھا کریندا میں کچھ میلاں دے فاصلے دے ہوتے ایک کریم جٹھے ایک مزدور جٹھے اندے خشک روٹی جٹھی ہیں جڑی ہتھاں نال نہیں ٹٹدی زانو نال بھی ٹٹدی ہے میرا دل لہدے جی میں چنگا کھانا میں کھاتا ہے ایو جیاں چنگا کھانا ویندی جاتے ہوں مزدور کو دتی ونجا کائنات قربان کرنا تڑپ کے فرمیندے نہ جندے واسطے کھانا کٹھا بیٹھا کریں دیں یہ دسترخوان کریم دے پتر دا پیا چلتا میں حسنہ ہو میرا بابا علی یہ زہد علی یہ تقوی علی یہ امیر المومنین علی کدا چنگا کھانا نہ کھا دے مسجد دے وچ کھانا کھواونا سیرت علی مومنین ہن تا ویسے میں رمضان ہنے مسجد وچ پتہ نہیں تو افطاریاں دا کیا نظام ہوندا ہے مومنین کو نال کھانا کھواونا افطاری دا ہر مسجد وچ 11 مہینے ویران رہندی ہے میں رمضان دی برکت نال کچھ نہ کچھ تو پانی کھجورا مل ویندیاں مومنین کو بھوکا کو
صائمین کو جاعلین کو کھانا کھوانا، یہ سیرت علی ہندے کھانا گھروں پکوا کے امیر المومنین علی مسجد جا کے رکھ دیں مسجد کوفہ دے وچ بھکاں کو کھانا کھویندا علی، لیکن آپ نہ کھاندے، آپ نہ کھاندے۔ جیڑا بندہ اج شامی افطاری دی دعوت دے تے آپ نہ کرے، سارا کو چنگا کھانا کھواوے تے خود نہ کھاوے، آخر سوال پیدا تھی سی نمازیاں دے ذہن سوال پیدا تھی ایک راوی آتے میں سمجھا کہ امیر المومنین سارے کو کھاویں خود نہیں کھاندے، شاید کہ یہ کھانا چنگا نہیں ہوتا، پتلا ہوتا شوربا، پتہ نہیں علی اپنا مخصوص کھانا پہ گھاری چنگا پکویں دے حسین آدھے میرے ذہن نیچے سوال اٹھا ہے۔ ایک باری میں نہیں کھاتا، میں امیر المومنین دے نال ٹر پیا، کون امام جیڑا اگلے دے دل دی تختی دا مطالعہ کر سکدا ہوئے، اندے ہاتھ وچ علی پکڑا تے نال لا کے ٹر پین، دروازے تے پہنچن جناب فضا کو حق الباری نے میرا کھانا لایا۔ اس سائل دیکھنا چاہتا ہاں، اس صحابی دیکھنا چاہتا ہاں کہ اللہ جانے علی گھر کوئی مخصوص کھانا پکوے دن جڑا سارے نال بیٹھ کے نہیں کھاندے کہ اپنے گھر وچ کھا دن۔ اس ویلے سائن فضا چاہ کے آئیے اے راوی آتے ہیں رب کی قسم جیسے قبضے قدرت وچ میری جان ہے، میں اپنی زندگی دے وچ اتنی کھردری روٹی اور خشک روٹی نہیں ڈٹھی جڑی علی دے سامنے علی دی کنیز نے آپ کو رکھی۔ اتنی پتلی لسی آئی، لسی دودھ نہیں، دودھ دے وچ اتنا پانی آئی کہ پانی دا رنگ کھا گئے بھائی دودھ دے رنگ دے ہوتے۔ میں ڈٹھا علی اتھوں روٹی دے ٹکڑے بور بور کے کھانا رہ گئی ہے۔ میں عرض کی تھی امیر المومنین مولا یہ کھانا کھا کے تو سکیمیں زندہ رہ گئے، فرمیدن میں اپنی نگاہ امامت نال جدنی آمنہ دے لال اور بطول دے بابے کو کھانا ڈٹھا، ایو جیاں کھانا کھانا ڈٹھا۔ جے علی سنت رسول کو زندہ نہ کرے سی تو کون نے زندہ کروا؟ فقط کھانا ثواب نہیں، آباد و شاد رہو، اپنے امچ کا نہ رہو، فقط کھانا ثواب نہیں، کھوانا ڈھیر ثواب ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا لذت اللئیم فی الطعام و لذت الکریم فی الاتعام، فی الاتعام۔ لئیم لوگ، کنجوس، بخیل، بدبخت بندہ کھا کے لذت محسوس کریں گے، علی اعلیٰ مومن کو کھوا کے لذت محسوس کریں گے۔ سنو کھامنا ثواب نہیں بلکہ آل محمد ناتے کھامنا زیادہ ثواب ہے۔ ماشاءاللہ میں رمضان کافی تعداد مسلموں میں ہی لا گئے، بڑی تیزی کے نال آدھا گھنٹہ گزر گئے۔ سیرت حسن بن علی، سیرت حسن بن علی، میں شجاعت حسن کا ایک واقعہ پڑھ کے سیرت کا ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ مومنین کرام اتنا بہادر علی کی بہادری دا بارے سے حسن کیونکہ موقع نہیں ملتا نا مولا حسن کو بہادری دا جوہر دکھاون دا، اگر نال والے سجان وفادار ہوندے اور مولا حسن دی فوج وچ بغاوت نہ پاوندی، حسنی میں تلوار چلاویا جویں بابا علی خیبر تے خندق وچ چلیندا رہ گیا ہے۔ انہاں دے ہاتھ وچ علی دا ہاتھ ہے، انہاں دے رگاں دے وچ خون علی ہے۔ یاد رکھنا ایک حملے دا موقع ملے مولا حسن کو صفین دا میدان ہے، سن دے بیٹھے بھی لے کوئی نہ کہ سجے کبھی دے بیٹھے نو کیڑی محبت نال سن دے بیٹھے مومنین کرام میں ہوئی تو زیادہ زور نہ ہوں تو میرا بی پی لوگ تھی میں یوں کوئی تو متوجہ کر سکتا ہاں ایک موقع مل رہے مولا حسن کو حملے دا جس ویلے جنگ صفین جناب محمد حنفیہ کو امیر المومنین علی نے بھیجے من حملہ کر اور انہاں کو دسا کہ علی دے بچڑے کتنے بہادر ہوتے ہیں۔ تو جان دے وے صفا جدا لگیاں کھڑیاں ہوندی ہیں، کیا کرے تے ترائی مقام ہوندے ہیں نا، صف شروع تھی ہے درمیانی ہوتی ہے اینڈ والا پاسا ہوندا ہے یہ رائٹ لیفٹ اور سینٹرل پوائنٹ اتنا تکڑے بندے کھڑتے ہیں تو کہ چونکہ صف ٹوٹ دی نہیں، اگر تکڑے بندے نہ ہوں لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ اور سینٹرل میں بنا فیصلہ اور قلب لشکر تو وہ صف جلدی ٹوٹے ہیں، ایسا تکڑے پہلوان کھڑتے ہیں جناب محمد حنفیہ آئے بڑا حملہ کیتے تابڑ توڑ حملہ کیتے علی نے بچڑے نے صف ٹوٹ دی گئی لیکن جنہیں گھوڑا داخل دیتا کوئی صف کٹیج کے فضا چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
مگر کچھ دیر دے بعد صفحہ جڑ گئی وقت جناب محمد حنفیہ جلے بلدے علی مولا کانت خط کی مارنا شاباش بلا مان بچڑا وقت دشمن دیا صفحہ کروڑ وقت مولا علی دا فرزند جناب محمد حنفیہ آؤ کے حملہ کرے دے صف کٹ دی سیکڑوں دے ساتھ کٹین دے ہیں کچھ ہٹ دے ہیں کچھ کٹ دے ہیں لیکن ٹوٹیاں صفحہ خط جڑ رہے ہیں جدہ تریجی دفعہ ٹوٹیاں صفحہ جڑیاں کہ محمد حنفیہ نے قدمہ علی دے قدمہ تلوار رکھیے علی دے سامنے پتران دی صف لگی بیٹھ گئی علی نے ہی بچڑے دے چہرے تو دیکھنا شروع کیا بابے مزاج دا واقف حسن علی آنکھا کوئی نہیں بابے دے مزاج دا واقف حسن آج کے تلوار علی دے قدمہ جو چاہیے گھوڑے دے چڑے روایت دے لفظ دشمن دیا صفہ چا حسن ایمیں چمکے جیمیں آسمان دے بجلی چمک میں ایسا حملہ کیتا ہے میمنہ کے جا کے میسرہ دے پاسے میسرہ کے جا کے میمنہ قلب لشکر کروڑ مروڑ کے صفہ دا ہولیہ تباہ کر کے اتنی گھٹ اٹھیے حسن دے آمن نال اتنا تیز گھوڑا آئے تھے فوجاں بھجیاں کہیں کو پتہ نہیں لگا دائیں کیڑی سائیڈ ہے بائیں کیڑی ہے مرکز کیڑا دشمن دیا صفہ کروڑ مروڑ کے ماج کے حسن نے تلوار بابے دے قدمہ دے وچ رکھی محمد حنفیہ کو پسینہ آ گیا ہاسے ڈوہیں علی دے بچڑے میں برائے حملے کی دن صفحہ ٹوٹیاں نہیں ہک کے حملے جو حسن نے رنگ بدل دیتے جدا علی مولا نے نٹھائنا جو میرے بچڑے نے شرمندگی پہ تھی دی اپنے مقام تو اٹھے حسین دا بابا محمد حنفیہ دے کندھا جو پکڑ کے چائنے اور پیشانی چم کے فرمینن بچڑا گھبرایا اٹھا میں دے جتا ڈوہیں جوان برابر ہو میں نا تے ہک رہے بچے اتر شرمندگی ہوں گی خبردار کڑا انہ دے نال برابر تھی مردہ سوچنا بھی نہیں تو صرف علی دا پتر ہے کہ علی دا پتر بھی ہے یہ ماں زہرا بھی ہے بطول دے پترہ بھی برابری اے رسول دے پتر ہیں اے رسول دے پتر ہیں جڑا سکا علی دا بچڑا سکا علی دا پتر حسین دے برابر نہیں ہو سکتا زانیہ ماں دا پتر کی میں حسین جنو بھئیہ تو مانگ سکتا ہے جڑا علی دے بچڑے بطول دے پترہ دے برابر نہیں ہو سکتے آباد و شاد اور مولا حسن دی سیرت دا واقعہ شام دا ایک فریب خوردہ شخص جنا دل بغض علی گھن کے آئے اور پہنچے مدینے دے مرکز دے اپنے انہیں دل بغض علی ہے توہین کرنا شروع کی تھی اس مولا علی دی شام والا جڑا تعارف کرا چھوڑا ہے نا مولا علی دا لوگ من گئے کہ شام بعد اس پیمبر فتح ہوئیے شامی نن جان دے اہلِ بیت شامیوں کو کوئی پتہ نہیں جو رسول دی اولاد کون دے انہوں دی عزت کیا ہے انہاں سارے فضائل ممبر تے بنو امیہ دے پڑھے اہل بیت دے نہیں پڑھے شامیہ کو کوئی پتہ نہیں جو اہل بیت قوم دے شامیہ کو اس ویلے پتہ لگے جدا علی دیاں دھیاں شام دے تے پڑھے نے دربار اچ کھڑ کے خطبے دے دساں نے بس کون ہے جس کا گھرانہ کتنی عظمت کرتا ہے سنتے ہوئے نا زینب دے خطبے نال شام فتح تھئی ہے نہ خطبہ نے مان کے او جیڑی شام علی دی تلوار نال فتح نہیں تھئی زینب دے خطبے نال ہو اجرکم اللہ اجرکم اللہ اور یہ بھی یاد رکھا ہے کہ اگر علی کو قسمت شام گھن میں دی اور علی دیاں دھیاں کو شام نہ منجنا کو سجنا ساتھ نہیں دیتا جو علی کوفے تک گئے علی شام تک نہیں مان سکتا یہ توجہ علی شام فتح کریا علی دیاں دھیاں کو رسیاں باغ شام نہ منجنا کو وفادار بنوانی زمانے دے امام دا وفادار بنوانی نوجوانہ دل وچ بسا بطول دے پتر کو جائے زمانے دے امام نے وفا نہیں کی تھی حالت کیا بنی ہے اگر علی دا ساتھ دے میں نا علی دیا دھیاں کو بدماشاں دے دربارہ جنہ مجھے ہوئے اوکھا بیلا حالی جنہ بھر جائیاں کو لا اللہ کے زینب بازار اچ پہ جڑ دی ہے اجرکم اللہ او میری قوم دا غیرت مند تھوڑے سارے گھر جلن کرے ایک جمان دا جنازہ ہوئے نا
اتنا پردہ دار ماتم کریں دن جو قوم دے بزرگ کو خطرہ پائے میں نے بتا بھین مر ونی نالا نہ پاتے جلدی کرو جنازہ چاہو بتا کو پردہ دار مر ونی قوم دا بزرگ ماما چاچا سجن اگا میں دلنا جی میں کفن مو تو ہٹا پیا آگا قوم دا بزرگ میں مو تے کفن جڑے دے بھین کفن ہٹے دی منت کر کے آ دی ہیک لحظہ تا رحمہ لے ہونے تا مٹیاں جسامہ ویسے وقت قیام بدی سجد اجرکم اللہ اجرکم اللہ اللہ تعالی سارے شہداء دے درجات بلند فرما دے بالخصوص شہید کا نماز دے درجات بلند فرما دے جڑے ایسا 7-8 سال کوٹلی امام حسین رہ گئے سامنے مرتضوی حال نماز پڑھتے آسے شہید دا زخمی امامہ ہر نماز لے دیتے آسے جدج گولیاں لگیاں ہوئی ہیں رات لگی ہوئی ہے اسد نہیں لکھا شہید تھی دا 1995-96 کو جاؤ اسد 2005 دے وچ دے رہ گئے ہیں زخمی امامہ رات جلے بندہ ٹہتا ہاں لہی میں کہا میں تیرے کر پوچھتا 21 دین دن علیلیاں دیاں کو شام میں دیاں 21 دین رباب اصغر دا سر نیزے دی چونج دے گئی 21 دین اکبر دی ماں اکبر دا سر نیزے دے گئی او 21 دین تریے بھینا حسین دا سر آپ نے سامنا دھیاں دیکھی میں لیبتی ہو سی جی بابی دی رات بھری لہڑی دے دیاں آپ نے ساجنیاں لے سے اجرکم اللہ یک اپنے ہمچ کا رہنا رہوں آپ کا مدہ روزے دار در ہونا ہیں یقین نکاں دے وچوں آنسوں دا لڑ نہیں پانی دی کمی ہے نا اور میرا محترم ہکو سجا دہانی آئے ہائے ہائے بڑا سونا جملہ کی بلاؤنی پڑھتے پڑے ہیں نا کہ حسین دی طریق کا یاد رکھ نہیں سجید پتر پہ بھین یاد رکھ یا وط بھین جدانی رنی ہے نا زینب ایو وین کر کے آدھی ہے نہیں بھولدہ دریائی وہاں رہے تو دسا مریدہ نہیں بھولدہ تیری اجرکم اللہ دل آکی ترہوں دا آمین میرا تا کوئی گلہ نہیں میرا محترم بس جڑے آنسو تر رہے نا لوڑ پاؤں میں ممبر چھوڑنے میں آپ نسا جڑا آکھڑی نا شام دے بازار دے باہر ہیں کوفیاں عورتاں جتنے پتھر مارن تھک پئیاں ہن لیکن جیڑا کم شام دیاں عورتاں کیتا ہے چٹنی سجاد کل پوچھے نا مولا بڑے لوگ کتا آئے پوچھ دے ایک دفعہ ہم سجاد 3 دفعہ دہا شام کھا گئی ہے شام کھا گئی ہے مومنین کرامی سے شام دے بازار علیدیاں دھیاں کو جھڑدا دکھتا ہے علیدیاں دھیاں کو ٹوٹا دکھتا ہے اسی دربار اللہ نہ کرے نوجوانہ تیرے دن کی پردہ دار توڑ دی پئی ہوگے پاؤں پھس دے جھڑ منجے کون اٹھیں دے اور پوتر اٹھیں دے بھتریجہ اٹھیں دے کہیں مومن کی دید ہوئے بھی پردہ دار جھڑ دیئے ہائے کر کے آگے اور جلدی کرو پردہ دار جھڑ گئی ہے یہ کمینے لوگ ہم شام دے بازار جنہ جھڑ گئی ہے نا ہس دیان تالیاں مرے دیان او بھائی دی بہن مرحبا اپنے غمچ کران روے میں تیرے کل پوچھتا جانا جان منجے وہ ہتاں دا سہارا گن کے اٹھ کے بھاویں مرد جھڑے بھاویں مستور جھڑے وہ ہتاں دا سہارا گن کے اٹھ دے آپ جسا بھیڑ ڈھیر رہی رش ود گئے تے ہتاں چ رسیاں ہن کی میں اٹھے او ہتاں دا سہارا نہیں گن سکدا جدے ہتاں چ رسیاں میں یاد تیرا 12واں امام آتا ہے وصفید بالحدید رسیاں نان زنجیر پائے زنجیر 12واں امام آتا ہے زنجیر اے پڑھانا لے رسیاں پڑھ دن لیکن زنجیرن جڑے کرم تھی وہدیاں اللہ تعالی مرحومین صدقہ رحمت اللہ مہینے مغفرت اللہ مہینے ماہ رمضان نصف گزر گئے سنوار روزے چلا اپنے غمچ کرانا رہو اللہ تعالی مرحومین دیاں قبران تے رحمتہ نازل کرے نہجوان دا ثواب تو آنے سانے مرحومین شہید نواز نام والدہ فرماوے او میری قوم دا غیرت مندہ فقط
ظلم اتنا نہیں جڑا کوئی گزردا پیا ہوئے گلی تنگ ہوئے کوئی بلند مقام تو حملہ کرے اوندے بچن دے دور رستے اوندے یا بندہ راہ تبدیل کرے دے یا آندے ہوئے پتھر دے گونڈوں میں ہاتھ آنے دے ایڈیاں مجبورن زہرا دیاں دھیاں جنا عورتاں پتھر مارے نا راش ڈھیرئی راہ بدل نہ سکدیاں جنا پتھر آویا آندائی دے دیاں لگدائی دے دیاں رات وحدی مرحبا حوصلے دنالو میری قوم دا غیرت مندہ تو سا کفر دیا کندھا تا کرو منائے وڈا درد علی دی دھیئی تے شرابی دا دربار ایک جڑا مسئلہ ہے بندائیو کچھ چا سوچے جو ہائی غازی دی بھین سامنے بھرا دا قاتلہ روایت دیئے کچھ عورتاں مقام دی چھت دیان انہا دے وچ ملعون بھائی ضعیفہ بڑھڑی آئی اشد منہن بالضحک والسرور جیڑی زینب دا پرانا لباس دے کے کہہ کے مرے دیا اونچا ہس دیا علی دیا دھیاں دے پرانے لباس دے دیا یو کی میں پرانے نہ ہوں میں کربلا دی خاکی اکبر دا خون دعائیاں سے دکھیاں دا راز یہ میں تلوگا پڑا کوئی نہیں رہا نہیں جو روح میں زہرہ دیا دی غربت جوانا من معاف فرمائے تیرا دل دکھے میں روایتوں کی پیا پڑھنا اے مستور بیٹھی ہے علی دیا دھیاں دی غربت دے کے اچھے کہہ کے مرے دیا تانے مرے دیا تے ناگالا کو آدھی آئی میں علی دیا دھیاں تو پہلے ہو کو پتھر مارنا ہے جڑا نیزے دے ستا جان دے وے تو ستا جان دے وے جو بھیڑا بھیڑا مادے موت کفانی حولے رکھ دیا کپڑے دی دھار نہ لگے بھیڑا دی کوشش ہوتی ہے بڑے آرام نہ کفن جڑے دیا آپ نسا بھیڑا دے دیا نہیں عورت نے نکیلا پتھر چایا غریب دے سر دا نشانہ بنایا رسیاں چلی دیا دھیاں کمپن پہ گئی اللہ اکبر حقل مار کیا دیا سانو مار ساڑا سر حاضرے ساڑے سامنے ساڑا کٹھا بھیا چل اپنے ہم بچ کر حوصلے نہ منزل بعید میں چاندہ روایتہ بھئیاں پڑھنا چاندہ بس اتنا ضرور رہتا جنا غریب دے سر دا نشانہ بنائیس جوانا ایدہ ہاتھ ترٹ پویا حسین پتھر نہ ماریا ای رنگ نال پتھر لگئے جو نیزے تو غریب جھک جتا ڈھل دے رہا ایک لفظ آنا اور لفظ اچانک ایک جا پہ مسئلے پہ پڑھتے ہیں میرے ذہنی چاہیا یہ دکھا لفظ ہے جنہ رسول دیا دھیاں مدینے دیا گلیاں نان لٹھیاں امت شام دیا گلیاں لٹھیاں جنہ مدینے دیا وہ تو ڈھلتی رات میں دیا ڈھلتی رات میں دیا جیلیاں ڈھلتی رات نانے دی قبر تیان دیان امت چٹے دی یزید دے دربار جگہن لگے چار لفظ پیادا میں آدھا جتا ڈھلتی رات نہیں آمنا اتا چٹے دی کوئیے جتا فرقہ لال نہیں آمنا اتا پھلے ہوئے والا نال آئیے جتا پھلے ہوئے حتہ نال نہیں آمنا اتا رسیاں پاکے آئیے اگلا لفظ نہیں کوئی مسائب دا پہاڑے جتا خازی نال نہیں آمنا اتا رباب نا جتا پھر آمنال نہیں آمنا اتا بھر جایا نا اللہ اکبر بڑی محبت پہ پڑھے دیئے زیادہ سکت کوئی نہیں رہ گئی جنب پہلا قدم ہے سامنے پھرا دا قاتل تخت تے بیٹھے ساری زندگی شہیدہ دیا پیشیاں بھگتے دے رہ گئے اللہ دی کائنات جگہ پہلا فیصلہ قاتل جج بن کے بیٹھے مقتول دیا بھیڑا
دیا بھیڑا پیشی دے میرا عادت قاتل قاضی مقتول دیا بھیڑا رسیاں پا کے برکے لٹا کے پیشی دے ادھے سامنے غریب دا سارا تاشتے چکی پیس خضران دی چھڑی نال منہ تو رومال ہٹ میں پہلے آتے بھیڑا تا کفانی ہولے رکھ دیا اللہ لعنت کر رہی غریب نے جس ویلے کپڑا ہٹائے انہیں دین پئیے حسین دی دہڑی تے ایک تانا مارے سیاد لقد اسرا شیب الیک یا ابا عبداللہ حسین کیڑا جلدی بڑھڑا تھی گئی حسین ایڈی جلدی میری دہڑی سفید ہو گئی میں ادا اللہ لعنت کری تے اکبر دی لاش تے آندا ڈٹھا ہوئے تانا نہ مارے میں عباس دے بازو چڑھدا ڈٹھا ہوئے ہائے 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 تائیں اصغر کو ہتھا تے تڑپ دا ڈٹھا ہوئے انجنا کھیا وقت تو پہلے بڑھڑا ہو گئے مومنین کرام بس آخری جملائی چھڑیاں مارنیاں شروع کی دیا نبی دا صحابی جنہ ناپ برزے کمر جھکی ہوئے دہڑی صفائے نالا لکل پوچھ دے کئی کو ضرباں بیٹھا کرے دے نالا لا دے دعا مگ شام برباد ہوئے مارا گئے حسین اے غریب حسین دا سر جے کو ضرباں بیٹھا مرے دے بھامے جو بٹھڑا ہاں کمر صدیقی دیئے ایدے پاس جے کیا دے بے حیا ہاتھ ہٹا میں آتھی نال ڈٹا نبی دی جھولی ایو حسین نانا ایہ ہود جمدہ رو دیا آدھا اللہ لعنت کرے دے دے جڑائی تا شراب دے نشے چ مست نالا لکل پوچھ دے بڑھڑا کونے کہنی جرت دربار میں دے حکومت میں دیئے کونے میں نو روکن والا جے تیرا زین مجلس چے جیڑا ہون تک نہیں رنا یقینا نو دی حاج لڑ پونے نالا لا دے خبردار او کمینہ اچھا نہ بولے نبی دا صحابیے ادھا نا ابو برزے دی عزت کر نبی دے صحابی نال اچھا نہیں علی دا تڑتھے ابو برزا دے حیاء نہیں آندا تے کو صحابی دی عزت یادے ہوتا